ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين چلو ان کے لائے ہوئے دین پر تم چلو ان کے لائے ہوئے دین پر تم اگر مجھے یاد ان کا جو نام آ رہا ہے مجھے یاد ان کا جو نام آ رہا ہے زباں پر درود و سلام آ رہا ہے مجھے یاد ان کا جو نام آ رہا ہے زباں پر درود و سلام آ رہا ہے جمال حبیب خدا کا تصور جمال حبیب خدا کا تصور بڑے ہی ادب کا مقام آ رہا ہے وہ ممدوح ایسے کہ جن کی ثنا میں وہ ممدوح ایسے کہ جن کی ثنا میں خدا کا مبارک کلام آ رہا ہے سب حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ نماز بلند درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گرامی قدر سامعین معزز حاضرین بزرگوں دوستوں اور نوجوان ساتھیوں رب العالمین کا لامتناہی فضل اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کیا اور ماں کی گود میں اس نے ہمیں کلمے والی نعمت سے سرفراز فرما دیا اور ہمیں اللہ رب العزت نے ایمان بھی دیا اور اس سے بڑی نعمت کہ ہمیں نبی آخر الزمان بھی دیا وہ محبوب
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہمیں عطا فرمائی کہ جن کو کائنات کے تمام انبیاء کے اندر رب العالمین نے اعلیٰ اور عرفہ مقام عطا فرمایا. ایمان تو ہمیں مل گیا، لیکن اب اس ایمان کو بچا کر رکھنا اور اس ایمان کو بچا کر لے جانا یہ سب سے بڑی نعمت ہے. اس لیے کہ شیطان اور نفس یہ دو انسان کے دشمن ہیں، ڈاکو ہیں، جو انسان کا تعاقب کر رہے ہیں اور ہر وقت نقب لگانے کی کوشش میں رہتے ہیں کہ کون سا وقت آئے اور اس کا سب سے قیمتی سرمایہ، انسان کے پاس جو سب سے قیمتی سرمایہ ایک مسلمان کے پاس ہے وہ اس کا ایمان ہے. اور یہ ایمان چھیننے کے لیے نفس اور شیطان اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں کہ ہم کسی طرح اس سے ایمان چھینیں اور اسے بے ایمان کر کے دنیا سے روانہ کر دیں. اور اس کے لیے ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کو ڈی ٹریک کریں، ان کو راستے سے اتاریں، ان کو پٹری سے اتار دیں، اور یہ بندہ جو ایمان لے کر آیا ہے یہ بے ایمان ہو کر بغیر ایمان کے اس دنیا سے چلا جائے. اللہ رب العزت میری اور آپ کی ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے. جب ایمان ہمیں مل گیا، ہم میں سے بہت سے مسلمان بھائیوں کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، اب جنت تو ہمارے لیے ہو گئی پکی، وہ تو ملے گی، بھلے 4-6 چھتر کھانے کے بعد ہی مل جائے، تھوڑی سی دھلائی کے بعد، تھوڑا سا رگڑا لگنے کے بعد جنت میں تو ہم چلے جائیں گے. ہم میں سے اکثر لوگ اس بات میں بڑے مطمئن ہو کہ ہمیں جنت تو مل جانی ہے چونکہ ہم مسلمان ہیں. لیکن میرے بھائیوں، اگر ایمان کی دولت ہم سے شیطان چھین کر لے گیا تو پھر ہمیں جنت کیسے ملے گی؟ سب سے بڑی فکر کرنے کی اس بات پر ضرورت کہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، حضرت کا آخری وقت آیا تو حضرت اپنے بستر مرگ پر لیٹے ہوئے اور لیٹے لیٹے تھوڑی موت کی غشی آ رہی ہے آپ کے اوپر، بے ہوشی کی حالت میں ہے، لیکن زبان سے کیا نکل رہا ہے؟ ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں. تھوڑی دیر کے بعد پھر ہوش آیا تو شاگرد پاس بیٹھے تھے، بڑے حیران ہو گئے کہ حضرت کو ہوش آیا تو پوچھا کہ حضرت آپ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد یہ فرما رہے ہیں ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں. فرمانے لگے شیطان میرے پاس بار بار آ رہا ہے اور مجھے آ کر کہتا ہے اے احمد بن حنبل تو میرے وار سے بچ کر دنیا سے جا رہا ہے، تو میرے وار سے بچ کر دنیا سے جا رہا ہے. میں نے بڑوں بڑوں کو گمراہ کیا لیکن تو میرے وار سے بچ گیا. فرماتے ہیں کہ میں اس کو یہ اسی وقت جب مجھے وہ آ کر سامنے میرے آ کر یہ کہتا ہے کہ تو میرے وار کا شکار نہیں ہوا، تو مجھ سے بچ گیا، میں اسے کہتا ہوں ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں. جب تک یہ میری سانس کا ڈورا چل رہا ہے، میرے جسم سے روح الگ نہیں ہو جاتی، اس وقت تک میں اپنے آپ کو تیرے جال سے بچا ہوا نہیں کہہ سکتا. جب میں اپنا ایمان بچا کر اپنے رب کے پاس اس حالت میں چلا گیا کہ میرا ایمان میرے پاس تھا اور میں اسی حالت میں اپنے رب سے ملاقات کرنے میں کامیاب ہو گیا، پھر میں تیرے وار سے بچوں گا. اس سے پہلے میں نہیں کہہ سکتا کہ میں تیرے وار سے بچ چکا ہوں. یہ ان اللہ والوں کا حال تھا کہ آخری وقت کے اندر بھی اسی بات کی فکر ہے کہ اے اللہ ہمارا ایمان بچا لینا، یہ ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ ہے. زندگی کی شب و روز ہم نے اسی سرمایہ کو بچانے کے لیے، یہ سب سے قیمتی سرمایہ تھا، اس کو بچانے کے لیے ہم نے اپنے دن رات لگا دیے. تو ہمارے اس سرمایہ کو محفوظ فرما لینا. تو امام احمد بن حنبل جیسی ہستی کا حال یہ ہے. تو مجھے اور آپ کو اپنا فکر کرنے کی کتنی ضرورت ہے، مجھے اور آپ کو اس بات پہ غور و فکر کرنے کی کتنی ضرورت ہے کہ جب وہ لوگ اس کے وار سے، اس کے داؤ سے بچتے بچتے آخری دم تک یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی میں اس کے وار سے نہیں بچا، کوئی پتہ نہیں کب یہ میرے اوپر وار کرے، کوئی پتہ نہیں کب یہ میرے اوپر شکنجہ ٹائٹ کر دے، کوئی پتہ نہیں کب مجھے یہ ڈی ٹریک کر دے، کب مجھے پٹری سے اتار دے اور میں ایمان سے خدا نخواستہ ہاتھ دھو کر اس دنیا سے چلا جاؤں. مجھے اپنی فکر کرنے کی ضرورت. دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے حضرت سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والد. حضرت اپنے سبق میں ایک اکثر قصہ سنایا کرتے تھے. فرمایا کرتے تھے کہ ایک ترکی کے عالم دین تھے، بہت بڑے عالم تھے، ترکی کے اندر درس حدیث دیا کرتے تھے. اب درس حدیث دیتے دیتے حضرت
وہ اپنی زبان سے یہ کہا کرتے تھے، اوہ چرواہا بازی لے گیا، آہ چرواہا بازی لے گیا، آہ چرواہا بازی لے گیا۔ اب یہ جملہ بار بار ان کی زبان سے نکلتا تھا۔ ہزاروں شاگرد ان کے درس حدیث میں شریک ہوا کرتے تھے۔ تو ایک دن شاگردوں نے حضرت کو گھیرا ڈال لیا، حضرت ہمیں وہ چرواہے کا قصہ تو سنائیں، یہ ہے کیا؟ کون سا چرواہا ہے جو بازی لے گیا؟ حضرت نے جب انہوں نے سب نے آ کر سوال کرنے شروع کیے تو حضرت نے، وہ ترکی کے جو عالم تھے، انہوں نے ان کے سوال کا جواب دیا۔ فرمایا کہ میں ایک رات جنگل میں سفر کر رہا تھا، سفر کرتے کرتے ایک جگہ مجھے قیام کرنا پڑا۔ رات اس طرح سے اثرات سے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ آج کی رات شب قدر کی رات، اور میرے ساتھ ایک چرواہا بھی تھا، بکریاں چروانے والا، وہ بھی جنگل میں بکریاں چراتے چراتے وہاں میرے ساتھ اکٹھے ہو گئے۔ ہم دونوں وہاں پہ رات کے جب انوارات محسوس کیے تو ہم دونوں نے ایک دوسرے سے کہا آج اللہ سے مانگنے کی رات ہے، آج کچھ مانگ لیتے ہیں اپنے مالک سے۔ وہ فرماتے ہیں پہلے میں نے دعا کی، اس نے میری دعا پر آمین کہا، پھر اس نے دعا کی، میں نے آمین کہا۔ کہتے میں نے دعا کی، میں نے کہا یا اللہ میں تیرے نبی کی حدیث پڑھاتا ہوں، میں تیرے نبی کا دین پڑھاتا ہوں، میں تیرے نبی کی حدیث کو لوگوں تک پہنچاتا ہوں۔ مولا میرا درس حدیث بڑا وسیع کر دے کہ ہزاروں کی تعداد میں طالب علم میرے پاس آئیں اور آ کر میری مجلس کے اندر مستفیض ہوں، مجھ سے آ کر تیرے پیارے حبیب کی حدیث سنیں۔ میں اس دعا کو کر رہا ہوں اور وہ چرواہا میری دعا پر آمین کہہ دیتا ہے۔ فرماتے اس کے بعد اس چرواہے نے جب ہاتھ اٹھائے، اس چرواہے نے جب ہاتھ اٹھائے تو اس نے ہاتھ اٹھا کر ایک ہی دعا مانگی، کہا مولا میرا خاتمہ ایمان کامل پر فرما دینا، اللہ میرا خاتمہ ایمان کامل پر فرما دینا۔ فرماتے میں نے پھر دیکھا، ایک وقت آیا کہ ہم دونوں اتفاق سے پھر اکٹھے ہوئے، میں نے دیکھا کہ میری آنکھوں کے سامنے اس آدمی کی جان نکلی اور وہ مرتے وقت اپنی زبان سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ رہا تھا اور وہ اس دنیا سے جا رہا تھا۔ فرماتے میں اس دن سے اس تذبذب کا شکار ہوں کہ چرواہے کی دعا مجھ سے کہیں بہتر تھی۔ وہ دنیا کے اندر سے جاتے ہوئے اپنا ایمان بچا کے لے گیا، میں درس حدیث دے رہا ہوں، تم دیکھ رہے ہو ہزاروں کی تعداد میں لوگ میرے درس حدیث میں شریک ہیں، لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ میں اپنا ایمان آخری وقت بچا کر اپنے ساتھ لے جا سکتا ہوں یا آخری وقت تک میں اپنے ایمان کو نہیں بچا پاؤں گا۔ میں اسی فکر کے اندر مبتلا ہوں کہ وہ چرواہا مجھ سے بازی لے گیا، وہ چرواہا مجھ سے بازی لے گیا۔ مری کے اندر ایک عالم دین تھے مولانا غلام محمد صاحب، حافظ غلام محمد صاحب، مری کے اندر بڑا انہوں نے دین کا کام کیا، بڑا انہوں نے تدریس کا کام کیا۔ آخری عمر میں وہ مکہ مکرمہ شفٹ ہو گئے تھے، یہاں سے مکہ مکرمہ چلے گئے، تو یہاں سے جو بھی علماء کرام جاتے وہ جا کر ان کی زیارت کیا کرتے تھے۔ تو جن علماء نے ان سے زیارت کی، ان سے ملاقات کی، تو انہوں نے ان کو ایک ہی نصیحت فرمایا کرتے تھے بھائی یہ بیت اللہ ایسی جگہ ہے جہاں اللہ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، یہ بیت اللہ ایسی جگہ ہے جہاں پر پہلی نظر میں رب العالمین سے جو مانگ لو قبول ہو جاتا ہے، مزاب رحمت کے نیچے جو مانگ لو قبول ہو جاتا ہے، آب زمزم پیتے ہوئے جو مانگ لو قبول ہو جاتا ہے، یہاں کی لمحہ لمحہ کی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں۔ لیکن میں ایک درخواست تم سے کروں گا، اپنے اللہ سے یہاں آ کر جو بھی تم نے دعا مانگنی ہے ایک ہی دعا مانگنا کہ مولا میرا خاتمہ ایمان کامل پر فرما دینا۔ فرمایا ان ساری دعاؤں کی ایک ہی دعا اللہ سے مانگ لینا، اس لیے کہ اگر تمہارا خاتمہ ایمان پر نہ ہوا، اگر تمہارا خاتمہ ایمان پر نہ ہوا، تم نے ساری زندگی دین کا کام کیا، تم نے ساری زندگی نمازیں پڑھی، تم نے ساری زندگی روزے رکھے، تم نے ساری زندگی حج و زکوٰۃ کے اندر گزار دی، لیکن اگر تمہارا خاتمہ ایمان پر نہ ہوا تمہارا سب کچھ برباد ہو گیا۔ اس لیے اپنی زندگی کی ایک دعا، اسی دعا کو ہر مقام پر تم نے مانگنا ہے کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان کامل پر فرما دے۔ اور پھر اس پر انہوں نے عبرت کے لیے ایک واقعہ سنایا۔ فرمایا یا مکہ مکرمہ میں 40 سال تک اس مسجد کا مؤذن رہنے والا آدمی، 40 سال تک مسجد مکہ مکرمہ کی مسجد حرام کے اندر اذان دینے والا آدمی، آخری وقت جب اس کا آیا، آخری وقت میں اس نے کہا قرآن پاک لے کے آؤ۔ جب قرآن پاک اس کے سامنے لایا گیا غصے کے اندر آ گیا اور فوراً کہنے لگا لے جاؤ اس کتاب کو، میں نہیں مانتا ایسی کتاب کو۔ بس اتنی بات کہنی تھی کہ اس کی روح پرواز کر گئی۔ فرمایا 40 سال تک مسجد حرام میں اذان دینے والا، بیت اللہ کے پاس، بیت اللہ کے سائے میں پروان چڑھنے والا انسان
آخری وقت کلمہ طیبہ کی دولت کیا ایمان سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ فرمایا ایمان سب سے قیمتی خزانہ ہے، اگر یہ چھن گیا تو سمجھ لو سب کچھ برباد ہو گیا۔ اپنے اللہ سے جب بھی دعا مانگو اپنے خاتمہ بالخیر کی دعا مانگو کہ مولا میرا خاتمہ ایمان کامل پہ فرما دے۔ اور یاد رکھیے گا شیطان کو سب سے زیادہ جو تکلیف ہوتی ہے نا جس دعا سے، وہ یہی دعا ہے کہ جب انسان یہ دعا مانگتا ہے کہ اے اللہ میرا خاتمہ ایمان پر کر دینا، تو شیطان سب سے زیادہ واویلا اسی دعا پر کرتا ہے کہ اگر اس کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا تو میری تو ساری زندگی جو میں نے اس کو ڈی ٹریک کیا، ساری زندگی اس کو پٹریوں سے اتارتا رہا، گناہ کرواتا رہا۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے من کانا آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس بندے کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو گیا، فرمایا وہ بندہ جنت میں داخل ہو گیا، وہ بندہ جنت میں داخل ہو گیا۔ جس کو آخری وقت کلمہ طیبہ مل گیا، امام رازی رحمت اللہ علیہ جیسی شخصیت، امام رازی رحمت اللہ علیہ جیسی شخصیت پوری زندگی توحید پر کام کیا۔ جب آخری وقت آیا شیطان قریب آیا، شیطان آ کر کہنے لگا حضرت دنیا سے جا رہے ہیں آپ، کیا بچا کے لے کے جا رہے ہیں دنیا سے؟ فرمایا میں الحمدللہ اللہ کی توحید لے کر جا رہا ہوں، میرے عقیدے کے اندر شرک کی بو نہیں ہے، میں عقیدہ شرک سے اپنے آپ کو پاک لے کر جا رہا ہوں، میں عقیدہ توحید ساتھ لے کر جا رہا ہوں، کلمہ طیبہ کی دولت لے کر جا رہا ہوں۔ اسی نے اسی وقت سوال داغ دیا، اس نے کہا حضرت کیا آپ عقیدہ توحید پر اب بھی یقین رکھتے ہیں؟ فرمایا ہاں۔ اس نے کہا کوئی دلیل دیں۔ حضرت نے ایک دلیل دی۔ شیطان عالم تو بہت بڑا ہے نا جی، علم تو ہے اس کے پاس، اس نے اپنی دلیل سے حضرت امام رازی رحمت اللہ علیہ کی دلیل کو فوراً توڑ دیا، فوراً توڑ دیا۔ حضرت نے ایک اور توحید پر دلیل دی کہ اللہ کی وحدانیت کی یہ دلیل ہے، اس نے وہ بھی دلیل اپنے اعتراض سے توڑ دی۔ اگلی دلیل دی، اس نے وہ بھی توڑ دی۔ 101 دلیلیں حضرت نے دیں، اور دینے کے بعد ہر دلیل کو وہ اپنے دلائل کے ساتھ شیطان توڑتا رہا۔ جب حضرت نے دیکھا کہ میں کس پریشانی کے اندر شکار ہو گیا، میں کس مصیبت میں مبتلا ہو گیا، اب یہ دیکھیں ایمان تو متذبذب ہو گیا نا، اس وقت ایمان اس وقت ڈاواں ڈول ہو گیا کہ آخری وقت ہے، اور اس وقت اس نے شک کے اندر مبتلا کر دیا۔ اسی وقت رب العالمین کی مدد آئی، اور آپ کے شیخ تھے شیخ نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ علیہ، یہ امام رازی رحمت اللہ علیہ کے شیخ تھے۔ اللہ نے ان کی شکل ان کے سامنے کی، وہ آ کر کہہ رہے ہیں او امام رازی کیا کہہ رہا ہے تو اس کو بتا، میں اپنے رب کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں، مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، میرا رب وحدہ لا شریک۔ فرماتے ہیں اسی وقت حضرت نے اپنی زبان سے کہا او شیطان بھاگ جا یہاں سے، دفع ہو جا یہاں سے، میں اپنے رب کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں، مجھے اپنے رب کو ماننے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، میں بغیر دلائل کے اپنے رب کی وحدانیت پر یقین رکھتا ہوں۔ اور اسی پر حضرت کا خاتمہ ہو گیا، اسی پر حضرت کا خاتمہ ہو گیا۔ تو ایمان اتنی قیمتی دولت ہے، اگر ہم یہ ایمان دنیا سے بچا کر نہ لے جا سکے، بڑوں بڑوں پہ وہ وار کرتا ہے، بڑوں بڑوں پہ وہ اٹیک کرتا ہے، لیکن اگر کوئی اس کے وار سے بچتا ہے تو یہ محض اللہ کے فضل و کرم سے بچتا ہے۔ اگر اللہ کا فضل شامل حال نہ رہے تو انسان اس کے وار سے بچ نہیں پاتا۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ آخری اپنی عمر کے آخری حصے میں جب چل رہے تھے، حضرت جنگل کے اندر تشریف لے گئے، اپنے کسی کام کی غرض سے تشریف لے گئے۔ جب وہاں پر گئے تو جا کر حضرت کو وضو کی ضرورت پیش آئی، وضو فرما رہے، وضو کرتے کرتے یوں سامنے سے پانی کے پاس سے یوں سامنے سے چنگاری کی، ایک آگ کی چنگاری گزری۔ حضرت تھوڑے سے ڈر گئے کہ یہ کیا چیز گزری ہے، تو حضرت پیچھے ہوئے، اسی وقت آواز آنی شروع ہو گئی غیب سے کہ حضرت آج کے بعد آپ کے لیے نماز روزہ معاف کر دیا گیا، آج کے بعد آپ کے لیے نماز روزہ معاف کر دیا گیا، میں آپ کا رب آپ سے حکم دے رہا ہوں کہ چھوڑ دو نمازوں کو، آپ نے اتنی عبادت کی، آپ نے اتنی ریاضت کی، آپ نے اتنا اللہ کی راہ میں اپنے شب و روز کو لگایا، آپ کی وہ محنتیں قبول ہو چکی ہیں، اب آپ کو آگے مزید محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت ایک لمحے کے لیے رکے اور فوراً کہنے لگے لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ شیطان ہے جو مجھ پر وار کر رہا ہے، اس لیے کہ یہ نمازیں تو نبیوں کو معاف نہیں ہوئی، صحابہ کو معاف نہیں ہوئی، تابعین کو معاف نہیں ہوئی، یہ نماز کہاں سے مجھے معاف ہو گئی، یہ ہمیں دوسرے جو دین کے احکامات ہیں وہ مجھ سے کہاں معاف ہو گئے، یہ ہو نہیں سکتا۔ فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اچھا یہ لا حول ولا قوت الا باللہ ایسا خوبصورت جملہ ہے نا، حدیث پاک میں آتا ہے یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کر دیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے یہ 99 بیماریوں کا علاج ہے،
اور سب سے ہلکی بیماری جو اس کے پڑھنے سے انسان کی دور ہوتی ہے وہ غم ہے۔ اللہ غم کو اس بندے کے قریب نہیں آنے دیتے، غم کو اس بندے کے قریب نہیں آنے دیتے جو اس جملے کو پڑھتا رہتا ہے۔ اور اس کا مطلب کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ نہیں ہے نیکی کرنے کی قوت اور نہیں ہے برائی سے رکنے کی قوت مگر اللہ کے حکم کے ساتھ۔ اللہ کا حکم ہوگا میں برائی سے رک پاؤں گا، اللہ کا حکم ہوگا میں نیکی کر پاؤں گا۔ اگر میرے اللہ کا حکم شامل حال نہیں ہے، نہ میں برائی سے بچ سکتا ہوں نہ میں نیکی کر سکتا ہوں۔ تو حضرت نے اسی وقت پڑھا، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ شیطان ہے جو مجھ پر وار کر رہا ہے۔ اس نے اسی وقت کہا، پینترا بدلا، اس نے پینترا بدل کر کہا اے عبد القادر آج تجھے تیرا علم بچا گیا، آج تجھے تیرا علم بچا گیا۔ اور یاد رکھیے گا یہ وار اس کا پہلے وار سے بھی زیادہ خطرناک تھا، یہ پہلے وار سے بھی زیادہ خطرناک تھا۔ اگر کہتے ہاں واقعی مجھے میرے علم نے بچا لیا، تکبر میں مبتلا ہو جاتے، پھر بھی ڈی ٹریک ہو جاتے، لیکن اس نے کہا کہ آج اے عبد القادر تجھے تیرا علم بچا گیا، میں تجھ سے پہلے 70 ابدالوں کو اس طرح گمراہ کر چکا ہوں، آخری وقت میں نے ان کو اس چیز سے ڈی ٹریک کر دیا، ایمان سے ہاتھ دھو کر دنیا سے چلے گئے، لیکن آج تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ لیکن اللہ والوں کو اللہ نے بڑی سمجھ عطا فرمائی ہوتی ہے، وہ لوگ بڑے ولایت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز تھے، حضرت فوراً کہنے لگے لا حول ولا قوت الا باللہ، مجھے آج میرے علم نے نہیں بلکہ مجھے آج میرے اللہ کے فضل نے بچا لیا ہے، مجھے آج میرے اللہ کے فضل نے بچا لیا ہے۔ اگر میرے اللہ کا فضل شامل حال نہ ہوتا میں آج شیطان کے وار سے بچ نہیں سکتا تھا، آج میں اس کے جال کا شکار ہو جاتا اگر میرے اللہ کا فضل نہ ہوتا۔ میرے بھائیوں، میرے نبی نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے کہ اپنی دعاؤں کے اندر یہ دعا شامل رکھا کرو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ ربنا لا تزغ قلوبنا، کہ اے اللہ میرے دل کو ٹیڑھا نہ کرنا، میرے دل کو پھیرنا نہیں، جب تو نے مجھے ہدایت کی دولت دی دی ہے تو اب اس ہدایت کی دولت پر مجھے قائم رکھتے ہوئے دنیا سے لے جانا، یہ میرے لیے سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ یہ دعا ہمیں کثرت سے پڑھنے کا حکم دیا گیا کہ ہم اپنی دعاؤں کے اندر اس دعا کو شامل رکھیں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا، برکت کے لیے پڑھ لیں۔ دعائے نبوت کے بڑے اثرات ہیں، زبان نبوت سے نکلے ہوئے الفاظ کے بھی بڑے اثرات ہوتے ہیں۔ میں تو بلکہ درخواست کروں گا پورے ہفتے میں بھلے ایک دعا یاد کیا کریں لیکن دعاؤں کو لازمی طور پر یاد کرنا اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اس لیے کہ میرے محبوب نبی علیہ السلام کی جو زبان مبارک سے نکلی ہوئی دعائیں ہیں، خدا کی قسم ان میں اتنی طاقت ہے کہ کسی اور چیز میں وہ طاقت نہیں ہے۔ فرمایا ربنا، پڑھ لے برکت کے لیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ تو نے ہدایت کی دولت مجھے دے دی تو اب اس ہدایت کی دولت پر مجھے قائم رکھنا۔ ہم جب اپنے مرحومین کا جنازہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، ہم جا کر جو دعا مانگتے ہیں اس دعا کے اندر ہماری دعا کون سی ہوتی ہے؟ ہم اس کے اندر بھی اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، کہ مولا ہم میں سے جس کو بھی زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھنا، اور جب ہم میں سے کسی کا بھی موت کا وقت آئے تو ہمیں ایمان پر موت دینا۔ ہم بھی اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرما، اپنے پیارے حبیب کی فرما برداری والی زندگی اور اپنے پیارے حبیب کی فرما برداری والی ہمیں موت نصیب فرما۔